سارا کچھ ہو گیا 2-2.5 سالوں میں، پارٹی کا جتنا نقصان کیا جا سکتا تھا کر لیا، اعلامیے بنا دیے گئے، جیلیں دے دی گئی، لوگوں کی عزتیں پامال کر دی گئی، گھر گرہستی کی ساری موڈیسٹی جو ہے اس کو وومن موڈیسٹی سمیت اس کو پامال کر دی گیا، کانسٹیٹیوشن کو دھجیاں اڑا دی گئیں۔ لیکن 8 فروری کو لوگوں نے ایک ہی بات، صرف عمران خان۔ ابھی بھی لوگوں کو کسی کو کہتے ہیں کہ حلف دے دو، بیان الفی دے دو، اکوموڈیٹ کر دوں گا، پیسے دے دوں گا، اپنے ساتھ اور بھی شریک کریں، اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں نا ہر جنس کنت با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ ہر جنس اپنی جنس کے ساتھ اڑتی ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ، باز باز کے ساتھ، چور چوروں کے ساتھ، جھوٹے حلف اٹھانے والے جھوٹے حلف اٹھانے والوں کے ساتھ، اور حق والے حق والوں کے ساتھ۔ سو یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ انشاءاللہ کچھ دنوں کی بات ہے، یہ دوبارہ بھاگ رہے ہوں گے آگے آگے کسی اور جگہ، کسی اور فورم پہ، کسی اور پہ ان کو اطلاع ہو جائے گا۔ آخر میں نے کہا نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کب تک بیساکھوں پہ چلیں گے؟ جو لے کر آئے ہیں وہ بھی آخر کہیں گے یار اپنا وزن خود اٹھاؤ، بس کرو نا، ہمیں تو چھوڑو۔ یہ جو جعلی دھوکے باز، فراڈیے، نوسر باز اور جھوٹے حلف اٹھانے والے، جھوٹے قرآن اٹھانے والے، جھوٹی قسمیں اٹھانے والے لوگ ہیں، یقین جانو یہ منہ کے بل گریں گے، اور ایسے گریں گے جیسے کہ اللہ کو اس کے رسول نے ایسے جھوٹے قرآن اٹھانے والوں کے بارے میں کہا۔ ان کی شکلیں دیکھ لینا، جانا میرا چیلنج ہے، جا کے نا میرے مقابلہ اس کا انٹرویو کرنا اور اس کی گفتگو ترک سن لینا، اور وہاں سے ہی پتہ چل جائے گا تمہیں کہ حق پہ کون ہے اور سچ پہ کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں، کب تک دیکھ رہے ہیں؟ بات ہو سیاست کی یا ہو ملاقات آپ کے سپر سٹار سے، ہو ٹاؤن گپ شپ یا تبصرہ ملکی حالات پر، دیکھتے رہیے پروگرام 20 منٹس حسیب احمد کے ساتھ ہر شام رات 9 بجے صرف خبرنامہ ٹی وی پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سید علی بخاری صاحب موجود ہیں۔ آج ایک فیصلہ بھی آیا، لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بھی ان سے جانیں گے۔ سر سب سے پہلے تو آج کے فیصلے کے حوالے سے بتائیے گا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، وہ بات یہ ہے کہ جب اس میں آرگومنٹس ہو رہے تھے، دوران آرگومنٹس ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ جی آپ کو تو ہائی کورٹ سے ابھی نوٹس ہوا ہے، اسٹے تو نہیں ہوا، جبکہ اس ٹائم ہائی کورٹ میں بحث ہو رہی تھی، 11 بجے کا ٹائم تھا، اور ہائی کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ جا کے اناؤنس ہوا 2 بجے اور ملا اس کے بعد 3:30-4 بجے قریب، بلکہ ایون 5 بجے قریب میڈیا پہ آیا۔ تو 4-5 گھنٹے پہلے کیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پتا تھا؟ بڑی حیرت زدہ بات ہے، اوپن کورٹ میں انہوں نے کہا میڈیا کے سامنے۔ اس ٹائم آرگومنٹس ہو رہے تھے ایک کورٹ میں بھی اور دوسری کورٹ میں بھی۔ ایک کورٹ میں میں خود موجود تھا ہائی کورٹ کے اندر، اور جو ای سی پی ہے اس کے اندر شعیب شاہین صاحب اور امن مغل صاحب موجود تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں جو میرے اپنے حلقے کے حد تک NA-48 کے حد تک جو پٹیشن ڈالی گئی تھی ٹرانسفر کی، تو حیرت زدہ بات آپ کو بتاؤں کہ باقی پٹیشن پہ آبجیکشن لیے گئے تھے، جو ہماری الیکشن ٹریبونل کے سامنے پٹیشن تھی اس کے سامنے کوئی آبجیکشن نہیں تھا۔ اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جواب جمع کرا دیے فارم 45 کے، اس میں جو شراجہ 47 صاحب ہیں انہوں نے جواب جمع کرا دیا اپنا فارم، انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے۔ RO آیا کوئی نہیں، اس پہ 15,000 فائن ہو گیا، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جمع کرا دیے اپنا جواب اور فارم، ڈاکٹر خواجہ خاقان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا جواب اور وہ جمع کرا دیے، اظہر صاحب جو ہے چودھری اظہر صاحب TLP کے انہوں نے بھی جواب اور فارم 45 جمع کرا دیے، باقی کے بھی کئی لوگوں کے جواب جمع ہو گئے۔ اس میرے والی پٹیشن میں NA-48 ٹریبونل کے سامنے کسی قسم کے کوئی آبجیکشن، اپلیکیشن، اعتراض تھا ہی نہیں۔ تو جب ECP کو میں نے یہ بات کہی تو 2 منٹ کے لیے ان پہ بھی سکتہ طاری ہو گیا۔ تو میں نے انہیں کہا سر بات یہ آرڈر تو ایک ہی آنا ہے، کیونکہ اسٹیریو ٹائپ آرڈر ہوتا ہے آپ کے، جیسے اپلیکیشن اسٹیریو ٹائپ ہے۔ تو اور اب بات یہ ہے سر کہ لکھنا تو لازم پڑے گا سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ باقیوں پہ تو 2 پٹیشنز پہ اعتراضات آئے تھے دوسری سائڈ سے، جن کو ٹرن ڈاؤن کر دیا یا ان کو اعتراضات دور کر دیے گئے اور ٹریبونل نے فکس کر دی۔ میرے والی پٹیشن میں تو اعتراض تھا ہی کوئی نہیں۔ اب جناب کہاں سے لکھیں گے میں بھی دیکھنا چاہوں گا، اور ابھی میں نے اپلائی کرنا ہے ان کا آرڈر کیونکہ انہوں نے شارٹ آرڈر سنایا، ڈیٹیل آرڈر آئے گا تو یہ کوئی نئی بات ہی تھی۔ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جیت ہمیشہ جو ہے نا وہ حق اور سچ کی ہوتی ہے، اور حق اور سچ جو ہے نا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سارے عوام کو پتہ ہے، NA-48 کی عوام کو پتہ ہے کہ کون جھوٹا ہے، کس نے جھوٹے حلف اٹھائے، کس نے جھوٹے قرآن اٹھائے، کون جھوٹے اللہ کے ناموں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے 5 سال اگر پروگرام شروع ہونے سے پہلے ان کو ہو جائے، میں نے کہا ہر سال ہر مہینے ایک حلف جھوٹا اٹھاتے رہے، ٹھیک ہے چلتے رہے۔ ہم نے تو نہ کبھی پہلے کسی سے جھوٹ بولا، نہ کبھی جھوٹا حلف اٹھایا، اور ایک سیٹ نہیں 262 سیٹیں بھی دینا اور کہ جھوٹا حلف قرآن اٹھاؤ یا لوگوں سے جھوٹ بولو یا لوگوں کی امانت میں خیانت کرو، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم نے کیا، نہ ہی ہمارے خون میں یہ چیز ہے۔ جن کے خون میں تھی ان کی تاثیر نظر آ رہی ہے
کبھی لوگوں کی ووٹیں لے کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی جس خان نے عزت بخشی اس کے پیٹھ میں خنجر پھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور کبھی اپنے آباء و اجداد کی قبروں کا لحاظ بھی نہیں کرتے اور جھوٹے الگ قرآن اٹھاتے ہیں. تو اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ہو جائے گا، نیا ٹریبونل آئے گا تو فارم 45 غائب ہو جائیں گے. فارم 45 تو راجہ سنتالی صاحب کو دینے ہی پڑیں گے. فارم 45 کی بحالی سے جب تک بات ہے، مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے بھی جمع کرائے، جماعت اسلامی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی ہے، انہوں نے نہیں جمع کرائے، کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو وہی جواب دیں گے. ہم نے تو پارٹی بنانا تھا، پارٹی بنایا، اور جماعت اسلامی ہی اس کا جواب دے گی. میں تو ان کی بیاہ پہ نہیں دے سکتا کہ وہ حق والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا نا حق کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اصل لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا جھوٹے الگ اٹھانے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. سو یہ تو وہی جواب دیں گے نا، ان کے جواب ہم تو نہیں دے سکتے. ان کی جماعت کا نام جماعت اسلامی ہے، کتنا اسلام کا پاس لحاظ کریں گے یہ تو وہی بتائیں گے. لیکن میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. چلو جی بھاگو اور آگے بھاگو، ہم پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے ہم فالو کر رہے ہیں، چھوڑنا تو ہے نہیں. ڈبے تو لوگوں کی جو آپ نے ووٹوں میں دھاندلی کی ہوئی ہے وہ تو آپ کو جواب دینا ہی دینا ہے. تو چھری کے نیچے تو آپ نے آنا ہی آنا ہے. آج نہیں کل ایک نہیں ٹریبونل ہوگا، دوسرا ہو جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا، تیسرا ہو جائے گا. کتنی آکسیجن ماسکوں پہ چلو گے آپ لوگ؟ یہ آکسیجن ماسک میں بھی نا آکسیجن لمیٹڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ لمیٹڈ آکسیجن کا ٹائم گزر گیا. اب بہت جلد آپ نے جو ہے وہ ان سڑکوں پہ ہونا ہے، اور لوگوں نے آپ کو پکڑنا ہے، اور آپ بھاگ رہے ہونے ہیں، اور لوگوں نے آپ کے پیچھے تعاقب کر رہا ہونا. اچھا، بخاری صاحب عمران خان کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا. پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو تحفظات تھے کہ جیل میں ان پر سختیاں ہو رہی ہیں، پکچرز آ گئی ہیں عمران خان کی بیرک کی، تو تحفظات دور ہوئے. یہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ وہی بیرک ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا چلا، اسکرین پہ یہ مجھے بھی نہیں پتا چلا جو پورا سیفل ٹرائل کر کے آیا ہو. ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی جو ٹرائل ہوتا تھا وہ پہلے ایک میرا خیال ہے 10x10 کے کمرے میں ہوتا تھا، اور ایک جنگلہ لگا ہوتا تھا، جنگلے کے اندر تھے. پھر ہم نے شور کیا، ریٹیں پٹیشن کی، پھر وہ ہال میں چلا گیا. پھر ہال میں بھی ڈبے بننا شروع ہو گئے، ڈبے بنتے رہے، ساری سردیاں گزاری. اس لیے میں تو وہاں سارا ٹرائل بک کیا ہوں. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بغیر بتائے کسی دن وہاں چلے جائے گی. اور یہ بھی توقع کرتا ہوں کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ، اور خاص طور پہ سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ بھی بغیر انتظار کرائے ہوئے سیدھا اندر لے جائیں گے چیف صاحب کو. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کسٹوڈین آف دا قیدی جتنے بھی ہیں وہ آپ کی جوڈیشری ہوتی ہے، اور جوڈیشری کو اپنا اس پہ حق بھی ادا کرنا چاہیے، جو جس کا رائٹ ہے اس کو دینا چاہیے. سمپل سی بات ہے. اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا، عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا کے نوجوان، سوشل میڈیا میری پاور ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی کنٹرول کیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. فائر وال کا ہم نے نام سنا ہے، فرق پڑے گا پی ٹی آئی کو اس سے؟ یہ فائر وال کیا ہے؟ کل کا میچ دیکھا آپ نے پاکستان کا؟ جی بالکل. جتنا مرضی فائر وال کر لیں، وہاں پر جہاز کے اوپر گراؤنڈ کے اوپر ایک ہی چیز لکھی ہوئی چل رہی تھی، ریلیز عمران خان. پوری دنیا نے دیکھا ہے. تو بھائی یہ سورج ہے، اس کے سامنے انگلی رکھو اور کہو سورج کی روشنی نہیں آئے گی. کون سے خوابوں خیالوں کی دنیا میں رہتے ہو یار؟ کون سے ایسی دنیا میں رہتے ہو جس کو آج کا پتہ نہیں ہے؟ جو کمروں میں سیاست کر رہے ہیں، جو اے سی سے باہر نہیں آ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ باہر آ کے دیکھیں 40-45 ڈگری ٹیمپریچر چل رہا ہے جون کا مہینہ. سو حقیقت تو یہی ہے. بات یہ ہے کہ سارا کچھ ہو گیا 2-2.5 سالوں میں. پارٹی کا جتنا نقصان کیا جا سکتا تھا کر لیا. اعلامیے بنا دیے گئے، جیلیں دے دی گئیں، لوگوں کی عزتیں پامال کر دی گئیں، گھر گرستی کی ساری موڈیسٹی جو ہے اس کو وومن موڈیسٹی سمیت اس کو پامال کر دی گیا. کانسٹیٹیوشن کو دھجیاں اڑا دی گئیں. لیکن 8 فروری کو لوگوں نے ایک ہی بات کی کہ صرف عمران خان، صرف عمران خان. اور آپ اس چیز کے وٹنس ہیں. 50-50 ہزار ووٹوں سے ہارے ہوئے گھر جا کے سوئے ہوئے لوگوں کو فون کر کے جگا کے بلایا گیا. اچھا یار بٹھا دیا. ان کے تو بہت ہی وہ میں کہتا ہوں اعلیٰ بالا خاصیت کے خصلت کے خاندانی لوگ تھے جنہوں نے اتنے جھوٹے قرآن اٹھا لیے، اور جھوٹے اٹھا لیے اللہ کے نام کے نیچے حلف دے دیے. اور ابھی بھی لوگوں کو کسی کو کہتے ہیں کہ حلف دے دو، بیان الفی دے دو، اکوموڈیٹ کر دوں گا، پیسے دے دوں گا، اپنے ساتھ اور بھی شریک کریں. اچھی بات ہے. کہتے ہیں نا ہر جنس کنت با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. ہر جنس اپنی جنس کے ساتھ اڑتی ہے. کبوتر کبوتر کے ساتھ، باز باز کے ساتھ، چور چوروں کے ساتھ، جھوٹے حلف اٹھانے والے جھوٹے حلف اٹھانے والوں کے ساتھ، اور حق والے حق والوں کے ساتھ. سو یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ انشاءاللہ کچھ دنوں کی بات ہے. یہ دوبارہ بھاگ رہے ہوں گے آگے آگے کسی اور جگہ، کسی اور فورم پہ، کسی اور پہ ان کو اعتراض ہو جائے گا. آخر میں نے کہا نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کب تک بیساکھیوں پہ چلیں گے؟ جو لے کر آئے ہیں وہ بھی آخر کہیں گے یار اپنا وزن خود اٹھاؤ، بس کرو نا، ہمیں تو چھوڑو. ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال. سائفر کیس تاریخی فیصلہ سنایا جسٹس عامر فاروق صاحب نے.
لیکن جو فیصلہ سنایا گیا تھا سزا کا، اب آپ کو کیا لگتا ہے معافی کس کو مانگنی چاہیے؟ جنہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے، سمپل سی بات ہے، وہ لوگ جنہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی تھی ان کے دور میں سارے مقدمے بنے، جو یہ جعلی وزیر اعظم ہے جو 17 سیٹوں سے جیت کے بیٹھا ہوا ہے، ان کی کیبنٹ نے اپروول دی تھی، دے آر رسپانسبل فار اٹ، جو انہوں نے اتنا عرصہ جیل میں گزارا، شاہ محمود قریشی صاحب نے، عمران خان صاحب نے، اب یہ جواب دہ تو ہیں، کیونکہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو ان کا انلیگل ڈیٹینشن میں رہا ہے اس کا جواب دہ تو یہ ہے، ان کو جواب تو دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آخر میں ہر سوال جو ہے ہر رہنما سے ہم پوچھتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں، کب تک دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی رہائی بہت جلد ہوگی انشاءاللہ جی، اور اس انداز میں ہوگی کہ نہ اس سے پہلے کبھی کسی کا استقبال، ہم سنتے تھے نا 86 میں بے نظیر بھٹو کا بڑا استقبال ہوا تھا، بھٹو صاحب 70 میں بڑا ریولوشن لے کر آئے، یقین جان لو جس دن آپ عمران خان صاحب جیل سے آئیں گے تو وہ تاریخ کا ایک علیحدہ ہی دور ہوگا، اور وہ تاریخ ایسی ہوگی کہ جو خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے اور جو ان کا استقبال ہوگا، اور اس کے بعد ایک سائڈ سے وہ آ رہے ہوں گے اور دوسری سائڈ سے جا رہے ہوں گے، جیسے امام خمینی نے جب لینڈ کیا تھا ایران میں، ایک سائڈ سے ان کا جہاز اتر رہا تھا، دوسری سائڈ سے شاہ ایران کا جہاز چڑھ رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو جعلی دھوکے باز، فراڈیے، نوسر باز اور جھوٹے حلف اٹھانے والے، جھوٹے قرآن اٹھانے والے، جھوٹی قسمیں اٹھانے والے لوگ ہیں، یقین جانو یہ منہ کے بل گریں گے، اور ایسے گریں گے جیسے کہ اللہ کو اس کے رسول نے ایسے جھوٹے قرآن اٹھانے والوں کے بارے میں کہا۔ بلیو می، میرا ایمان ہے اس پہ، اور ان کی شکلیں دیکھ لینا، جانا میرا چیلنج ہے، جا کے نا میرے مقابلہ اس کا انٹرویو کرنا اور اس کی گفتگو ترک سن لینا، تو وہاں سے ہی پتہ چل جائے گا تمہیں کہ حق پہ کون ہے اور سچ پہ کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رہنما تحریک انصاف سید علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹس میں انہوں نے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے، تاکہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیسز کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کی جتنی بھی حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ شکریہ۔